Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I'm going to read my poem, my nazm for my country, Pakistan. آج میں ایک نظم پڑھنے جا رہا ہوں جو صرف میرے ملک کے لیے بنائی ہے. اس کا ریزن بہت سارے تھے بنانے کے. لیٹس سی کیا ریزن تھے. اے ملک کے نوجوانوں. آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ اردو، ایون آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ انگلش. میں نہ اردو میں اچھا ہوں نہ انگلش میں اچھا ہوں، سیریسلی. سو ایک کی جگہ ایک لکھ دیا، کافی جگہ مسٹیکس ہیں، سو ڈونٹ مائنڈ. اوکے. اے ملک کے نوجوانوں، اے ملک کے نوجوانوں، فرقوں میں مت پڑو، فرقوں میں مت پڑو. آج کسی سے پوچھتے ہیں نا کون ہو، تو وہ کہتا ہے میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، میں مہاجر ہوں. کوئی یہ نہیں کہتا میں پاکستانی ہوں. سیریسلی اٹس اے ٹرو. اے ملک کے نوجوانوں، فرقوں میں مت پڑو. ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے محبت کرو، یعنی ہر ایک سے محبت کرو. نفرت کا دامن چھوڑو، نفرت کا دامن چھوڑو، یعنی نفرت کو چھوڑو دوستوں، سب سے محبت کرو. اے ملک کے نوجوانوں، حق کہو سچ کہو، حق کہو سچ کہو. اے ملک کے نوجوانوں. آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، اللہ اور رسول کی قسمیں کھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن تک اٹھا لیتے ہیں. اے ملک کے نوجوانوں، اے ملک کے نوجوانوں، نفرت چھوڑو، دشمن سے بھی محبت کرو. نفرت چھوڑو، دشمن سے بھی محبت کرو. اے ملک کے نوجوانوں، محنت کرو، حق حلال کی روزی کماؤ. محنت کرو، حق حلال کی روزی کماؤ. آج میں دیکھتا ہوں، اکثر دیکھتا ہوں کہ ہوس کی آگ لگی ہوئی ہے، پیسے کی آگ لگی ہوئی ہے. ایون کبھی کبھار میرا دل بھی چاہنے لگتا ہے کہ یار میں بھی ان لوگوں کی طرح بن جاؤں جو جھوٹے نقاب لگائے ہوئے چہروں پر ہیں، چہرے پر نقاب لگایا ہوا ہے، بہروپیے ہیں، جو ایسا لگتا ہے سچ کہہ رہے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں. حرام روزی سے پیسہ کماتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور پھر جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ. اے ملک کے نوجوانوں، محنت کرو. ہم نے محنت چھوڑ دی، ہم نے شارٹ کٹ راستے اپنانا شروع کر دیے. حق حلال کی روزی کماؤ. آج 30 سال گزر گئے، مجھے میری عمر ہو گئی، میں آج تک ایک بائک نہیں خرید سکا. یقین مانیں، اتنی کرپشن، اتنی کرپشن کہ پانی کا بل دیتے ہوئے جان جاتی ہے کہ کھائیں کیا اور کریں کیا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، میرے بھائی بہن ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ دیا.
لیکن اللہ ہر کسی کو آزماتا ہے کہ آپ حرام روزی کما رہے ہو یا حلال. جھوٹ، فار ایگزامپل آپ کسی دکان پہ جاؤ، ایون میرے بھائیوں کی دکانیں بزنس ہے، دے آر بزنس مین، دے آر بزنس مین. کسی بھی دکان پہ جائیں، بھائی کیا چیز ہے، کتنے کی ہے، سب کے لیے 50 روپے، تمہارے لیے 40 روپے. دس از اے وے آف بارگنگ، اسٹارٹنگ فرام بارگنگ سسٹم. یہ کیا ہے، بزنس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن کیا اس میں جھوٹ بھی آ جاتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم قسمیں کھا لیتے ہیں. میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان جاپان. سو دس از، وہ محنت ضرور کر رہے ہیں لیکن اپنی کمائی میں جھوٹ کو شامل کر کے غلط کر رہے ہیں. پلیز تھنک اباؤٹ دس. حرام کی روزی سے نفرت کرو، جھوٹ سے اور حرام کی روزی سے نفرت کرو. نفس کی غلامی نہ کرو، نفس کی غلامی نہ کرو. نفس کی غلامی سے مراد کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ اپنے سے اوپر دیکھتے ہو، گاڑیاں جا رہی ہیں. میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں جب بھی شو روم سے کسی سے گزرتا ہوں نا، کار غور سے دیکھتا ہوں. کیوں؟ ایک عادت ہے، انسان کی فطرت ہے کیا کہ جو چیز پسند ہوتی ہے، جو چیز لینے کی خواہش ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے بار بار اسے دور سے دیکھیں اور مسکرائیں کہ شاید اللہ کبھی نہ کبھی ہمیں بھی دے گا. لیکن اس کے لیے غلط راستے مت ڈھونڈے یا اس کے لیے غلط راستے مت اختیار کریں. صحیح راستے سے ملتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. دعائیں کرو کہ اللہ آپ کو دے گا، کبھی نہ کبھی دے گا. اگر نہیں دے رہا تو وہ دعائیں آپ کے آخرت میں آپ کے کام آئیں گی. سو پلیز ڈونٹ ڈس اپوائنٹ. If you are praying for something and your prayer is not accepting، اگر آپ دعا کر رہے ہو اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، so don't be disappointed because Allah make best thing for you. اللہ سب سے بیسٹ چیز آپ کے لیے بناتا ہے اور آپ کو دیتا ہے. اے ملک کے نوجوانوں، اے ملک کے نوجوانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، خوش رہنا چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، خوش رہنا چاہتے ہو، طارق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسا کرنا شروع کر دو، سچ بولنا شروع کر دو، نظریں جھکا کے چلنا شروع کر دو، برا گمان کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ برا کرنا چھوڑ دو، غیبت چغلی چھوڑ دو، نشہ کرنا، سگریٹ، شراب، یہ چیزیں سب چھوڑ دو اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ اللہ آپ کو تمام کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا اور انشاءاللہ ہمیں ضرور اللہ کرے گا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے گا انشاءاللہ. اب بات کرتے ہیں کہ یہ پویم بنائی بیسیکلی کیوں تھی، نظم. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بے نظیر شہید ہوئی تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ذوالفقار مرزا نے قرآن سر پر رکھ کر الطاف کے خلاف لفظ استعمال کیے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے، عمران خان نے کچھ کہہ دیا تھا الطاف بھائی کو،
بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ سب ڈرتے اندر سے، یقین مانو کہ یار کہیں سے آ کے گولی نہ مار جائے، یقین مانے ایک حقیقت ہے، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کوئی آ کے مار ہی نہ دے، اتنی دہشت ہے، یقین مانے اتنی دہشت پھیلی ہوئی تھی ایک زمانے میں، اتنی دہشت تھی، تو ابھی بھی بھائی نکل جاتا منہ سے، کیوں؟ کیونکہ ہلکی سی سلپ ہوئی زبان اور ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی پہنچ جائے گا، اور میرا تو ایڈریس ہر جگہ لکھا ہوتا ہے۔ خیر، بات کر رہا تھا یہ لکھی کیوں تھی۔ جب بے نظیر کو شہید کیا گیا تھا اس وقت پورے ملک کو آگ لگا دی تھی لوگوں نے، یقین مانے، مجھے وہ نہیں بھولتا، 3 دن تک ٹرین جو تھی نا، ٹرین وہ بند تھی، کیونکہ پٹریاں تک اکھاڑ دی تھی، کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، کروڑوں کا، لیکن لوگ بھول گئے، وہ نہیں بھولتا، میں وہ چیز نہیں بھولتا۔ 9 یا 10 محرم تھی، شیعوں کا جلوس جا رہا تھا اور کسی بغیرت نے آگ لگائی، کسی بھی مذہب پہ آپ انگلی اٹھاؤ گے، کسی بھی مذہب پہ، اور وہ بھی ایسے وقت جو عبادت کا وقت ہوتا ہے ان کا، وہ چاہے کسی بھی ریلیجن سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ ان کو ہلکا سا پن کرو گے تو وہ جوش میں آ جاتے ہیں، یہ ایک فطرتی عمل ہے، فطرتی عمل ہے، لیکن اس وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو نقصان دے رہے ہیں۔ آج تک جو 9 محرم کو ہوا تھا، آگ دکانیں جلی تھی، آج تک لوگ بستیوں میں ہیں، پھر دوبارہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے، اس طرح دکان نہیں بنا سکے، کروڑوں روپے کا مال جل کے خاک ہو گئے۔ اسی طرح جب قرآن رکھ کے ذوالفقار مرزا نے پتہ نہیں اناپ شناپ کیا بول دیا تھا، میرے کو نیوز نہیں دیکھتا میں، لیکن میں اس دن کریم آباد جا رہا تھا صبح صبح، اوئے ہوئے ہر جگہ بلاک کی، ہر جگہ کوئی ایسا روڈ نہیں چھوڑا تھا، لوگوں نے آگ سے لگا دیا۔ مانتا ہوں آپ کے لیڈر کے خلاف کسی نے بولا، آپ جا کے اس شخص کو مارو، ہمارے ملک کو نقصان نہ دو، یہ میں سب سے کہتا ہوں، کسی کا بھی کوئی بھی لیڈر اگر یہ کہے کہ ملک کو جا کے آگ لگاؤ تو صحیح نہیں ہے، یہ آپ جوش میں آ کے، محبت میں آ کے ملک کے ایسٹس کو آگ لگاؤ، یہ دشمنی ہے اپنے ملک سے، یہ کتنی جد و جہد اور محنت سے حاصل ہوا ہے، ایک دفعہ غلامی کی زندگی گزار کے دیکھو تو پتہ چلے کہ ملک کی آزادی کیا ہوتی ہے، آزاد ملک کیا مل گیا لوگوں کو، سارے کے سارے، جب دیکھو کسی بھی تنظیم، ایک نہیں، کسی مخصوص تنظیم کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی تنظیم کا، بے نظیر کا شہید ہونا، یا کراچی کی ہنگامے ہونا، یا لاہور سائڈ پہ ہونا، کہیں بھی ہونا، کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک لیڈر کے خلاف کسی نے بول دیا، اس کے جتنے مرید ہوتے ہیں، جتنے اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، جتنے اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ملک کو جا کے آگ لگاتے ہیں، دکانوں کو آگ لگاتے ہیں، شیشوں کو توڑتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں۔ ابے بھائی یار، تمہیں پتہ ہے ایک غریب بندہ بائک جو لیتا ہے وہ سالوں کی محنت سے لیتا ہے، اور تم اسے جلا دیتے ہو، تمہارا کیا گیا؟ تمہارا کوئی جو وہ الفاظ استعمال کیے گئے تمہارے لیڈر کے خلاف، اس کا کوئی نیم و بدل ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کرنا ہے تو اس شخص کی جا کے زبان کاٹو جس نے آپ کے لیڈر کے خلاف بولا، لیکن خدا کا واسطہ ملک کو نقصان نہ دو، بے شک وہ طاہر قادری ہو، بے شک کوئی بھی ہو۔ ہم لوگ اتنے کریزی ہیں، آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کوئی بھی سیاست دان نے ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ کسی نے کبھی کوئی فیکٹری کھولی ہے غریبوں کے لیے کہ بھائی میں فری آف کاسٹ
کام کراتا ہوں، دکھانے کے لیے سب کریں گے، لیکن جو 10-10 کروڑ روپے کا اجتماع کراتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ یہی چیز ملک پہ لگائی جائے، یہ ملک کو پیسہ دیا جائے، ملک سے کرپشن ختم کی جائے، ملک کے لیے کچھ کیا جائے؟ نہیں، ہم صرف اور صرف نفس کے غلام ہیں، نفس کے غلام ہیں، یعنی ہمیں جہاں پیسہ نظر آئے گا ہم وہاں جائیں گے، ہمیں جو بولے گا یہ چیز غلط ہے ہم وہ مان لیں گے، اپنی تحقیق نہیں کریں گے، ہم اپنی تحقیق نہیں کریں گے، ہم صرف آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل جائیں گے، یہ نہیں سوچیں گے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ قوم پرستی اتنی ہو گئی ہے، ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن نہیں بابا، ہم اپنے ہی لوگوں کو ووٹ دیں گے، اور ووٹ دیں کسے؟ ایسے لوگوں کو جو پچھلے 10 سالوں سے 25 سالوں سے ہمیں بیوقوف بناتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان پر ٹرسٹ کر کے آپ لوگ ملک کو آگ لگا رہے ہیں۔ پلیز تھنک اباؤٹ دس۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ملک کو نقصان پہنچانے والے ملک کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن نہ بنو، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلو، خدا کا واسطہ۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں صرف ایک دفعہ جذبات میں آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس وقت بھی لوگوں نے ملک کو آگ لگائی تھی۔ ارے میں اس وقت حمد لکھتا تھا اور ایک دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے وہ شخص عطا کر، وہ شخص سامنے لا دے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی یا کارٹون بنایا، اس شخص کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، اتنی طاقت دے، اتنی ہمت دے، پھر بے شک زندگی کچھ بھی مجھ سے کرا لے، مجھے بس یہ موقع دے دے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ یہ دعا نہیں کر رہے، لوگ اپنے ملک کو آگ لگا رہے۔ اس وقت میں نے ایک شعر بھی لکھا تھا، عشق رسول میں ملک کو آگ لگا دی لوگوں نے، عشق رسول میں ملک کو آگ لگا دی لوگوں نے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ کرنا تھا تو مزے جب آتا، مجھے خوشی ہوتی میں ساتھ دیتا، جب یہاں سے جاتے امریکہ اور اس شخص کو جا کے پکڑ کے لے کر آتے یا اس کی زبان کاٹ دیتے، تو سمجھ میں آتا کہ آپ نے واقعی میں کچھ کیا ہے۔ لیکن اپنے ملک کو آگ لگانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی لیڈر نہیں، لیکن اس کے لیے پروٹیسٹ کرنی ہے، زبان سے کرو، دل سے کرو، دعاؤں سے کرو کہ یا اللہ اس شخص کو مارنے کا موقع دے، اس شخص کی زبان کاٹنے کا موقع دے، اس شخص کے ہاتھ کاٹنے کا موقع دے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کسی بھی ریلیجن کے ساتھ نہ ہو، کہ کسی بھی ریلیجن پہ آپ اٹیک کرو گے تو اس کا رزلٹ ہوگا ضرور۔ سو پلیز تھنک اباؤٹ دس۔ صرف میری ایک دعا، ایک ریکویسٹ ہے، پلیز پلیز پلیز، ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، ملک کے ایسٹس کو نقصان نہ پہنچائیں، پلیز آگ نہ لگائیں، گاڑیوں کو، ٹائروں کو آگ نہ لگائیں۔ یہ جاہل لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، جو حرام کی روزی گھر بیٹھے کمانا چاہتے ہیں، کوئی ایک لیڈر ان کو پیسے دیتا ہے یا محبت کا دکھاوا دیتا ہے، کوئی ہمیں ہنس کے دیکھ لیتا ہے، ہم اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، کوئی ہمیں آئی لو یو کہہ دیتا ہے، ہمیں پیار ہو جاتا ہے اس سے، ہم اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ذہن سے سوچیں۔ آپ کا ذہن کبھی کام نہیں کرتا کیونکہ آپ کا ذہن ہی نہیں ہے، آپ کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہو۔ تھنک اباؤٹ دس۔ چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی قومیت ہو، وہ تمام آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں۔ اپنی قوم صحیح نظر آئے گی، اپنے لوگ ہر کسی کو صحیح نظر آئیں گے۔ اس لیے میرا قوم بھی میں قومی پاکستان ہوں، میرا مذہب بھی اسلام ہے، اور بس یہی دو چیزیں میں جانتا ہوں، اور کوئی چیز نہیں۔ نہ میں
اردو اسپیکنگ ہوں، نہ میں پنجابی اسپیکنگ ہوں، نہ میں سندھی ہوں، نہ بلوچی ہوں. آئی ایم اے پاکستانی. اوکے، دیٹس دا ٹرو اینڈ دیٹس دا ٹرو. اوکے، understand. If I think I'm Punjabi, for example, so I will do for Punjabi, I will do for Punjab. But no, why am I Punjabi? I'm not Punjabi, I'm Pakistani. I will do for my country. میں اپنے ملک کے لیے کروں گا جو بھی کروں گا. سو پلیز 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 ایسے لوگوں کے، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی لیڈر سچا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا. کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، سیاست کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو الو بنانا. یہ جب تک آپ کو پتہ چلے گا جب آپ 30-40 سال گزار لو گے. نیوز پڑھنے والے لوگ صرف تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے کچھ کریں پلیز. کسی کو منع تو کر سکتے ہیں. آج میں نے ہمت کی ہے سمجھانے کی، کیا پتہ اس سمجھانے سے مجھے کوئی مار کے چلا جائے، لیکن کوشش کی ہے. آپ بھی کوشش کریں کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو ہمارے ملک کو نقصان دے. پلیز پلیز پلیز. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ہستا لا وستا. لو یو پاکستان. لانگ لیو پاکستان. پاکستان سدا آباد رہے اور دشمنوں کی نظر سے بچے. یا اللہ ہمارے ملک کو دشمن کی نظر سے، بہروپیوں کے نظر سے، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں سے بچا جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں. یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے، خوشحالی دے اور پریشانیوں سے نکال دے. یا اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت عطا کر. آمین ثم آمین یا رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.